السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں پچھلے دنوں جو آگ لگی، اب تک وہ آگ کنٹرول میں نہیں آ پائی ہے۔ موسم وبھاگ نے یہ کہا ہے کہ آنے والے 4-6 دنوں میں یہ آگ اور تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ ہوائیں تیز ہی چلیں گی، ہلکی نہیں ہوں گی۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ امریکہ کی ہسٹری کی یہ سب سے خطرناک آگ ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن ظالموں کے ظلم کی وجہ سے، جن ظالموں کی حرکت کی وجہ سے عام لوگوں کو جو یہ مصیبت پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو راحت عطا فرما، ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما، اور جنگلوں میں جو بے زبان جانور ہلاک ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرما، بارش برسا دے، اپنی رحمت بھیج دے۔ بہت زیادہ تکلیف عام لوگوں کو پہنچ رہی ہے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ ایمان والا جو ہے نا، بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ فوراً دعائیں کرنے لگتا ہے، وہ ظالم کے ظلم کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم تو دعا کرتے ہیں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں اور پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، اور جن ظالموں، جن فرعونوں، جن نمرودوں کی وجہ سے اس پوری دنیا میں زلزلے، آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کے حق میں یا تو ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، اس موقع پر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ فیک خبریں بھی چل رہی ہیں، کیونکہ جیسے ہی اس طرح کے انسیڈنٹ، اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں نا، تو فیک طرح کی خبریں بھی چلنے لگتی ہیں۔ جب وہ خبریں فیک ایسے ہی چلے عموماً، یعنی جن کو اسلام سے جوڑ کر نہ دکھایا جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب ان خبروں کو اسلام سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے نا۔ اسلام کا بعض دفعہ مذاق بھی اڑتا ہے، اور مسلمانوں کے علم پر بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یار، مسلمانوں کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ کچھ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہیں، آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو جب تک وہ اوتھینٹک ذریعے سے آپ کے پاس نہ آئی ہو، ہے نا، ایسے ہی واٹس ایپ پر آ گئی، ایسے ہی کسی نے ویڈیو شیئر کر دی، تو آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ اب یہ جو کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے، اس پہ جو ہے نا کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ دیکھو آگ لگی تھی تو کچھ لوگ وہاں اذان دے رہے ہیں، اب دیکھو ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تو اب اذان کے ذریعے آگ کو بجھانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ جب آگ لگے تو اذان دی جا سکتی ہے نا، آگ کو بجھانے کے لیے اذان دی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے یہ لاس اینجلس کی نہیں ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے، یہ پاکستان کی غالباً ویڈیو ہے اور پرانی ویڈیو ہے۔ اس کو یہ کہہ کے اب شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو لاس اینجلس میں ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تو اب اذان دلوائی جا رہی ہے مسلمانوں کو بلا کر۔ تو یہ غلط ہے، اس طرح کی ویڈیوز کو آگے شیئر نہ کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، پھر جو مسلمانوں پر نشانہ سادھنے والے، اسلام کے جو حاسدین ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی ویڈیو اٹھا کر جو ہے نا مسلمانوں کے علم پر جو ہے نا پھر جوک بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی ویڈیو یہ پرانی ہے، اس کا لاس اینجلس سے اور آگ جو لاس اینجلس میں لگی ہے اس موقع پر اذان دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک فوٹو بھی شیئر کیا جا رہا تھا، میں نے دیکھا تھا، کہا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ ایمان والے کا گھر ہے، یا غالباً اس گھر میں قرآن تھا اس لیے یہ نہیں جلا ہے۔ تو یہ بھی فوٹو پرانا ہے، یہ امریکہ کا ہی فوٹو ہے، لیکن یہ پرانا فوٹو ہے۔ یہ جو گھر تھا نا، یہ فائر پروف تھا، اس لیے اس میں آگ نہیں لگی تھی، لیکن ابھی جو آگ لگی ہوئی ہے لاس اینجلس میں، اس کا یہ فوٹو نہیں ہے نا، یہ بھی بلا وجہ میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک مسجد کے بارے میں شیئر کیا جا رہا ہے کہ ایک مسجد ہے لاس اینجلس میں، وہ شہید ہو گئی، ہے نا، جل گئی وہ مسجد بھی، لیکن برابر میں ایک گھر تھا، اس گھر میں قرآن تھا، وہ گھر نہیں جلا۔ تو اس طرح کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتے ہیں نا، تو عذاب عمومی ہوتے ہیں، اور عذاب کے عمومی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی برائی کو روکنے والے نہ کے برابر ہوں، ہے نا، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں تو عذاب اللہ کے عمومی آتے ہیں۔ اب ظالموں کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں وہ سب پر آتی ہیں۔
آخرت کے اعتبار سے ان کے رزلٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے دنیا میں آیا ہوا جو بھی عذاب، جو بھی مصیبت ہے نا، ایمان والوں کے لیے وہ آزمائش تھی اور آخرت کے اعتبار سے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ، اور ظالم کے لیے دنیا میں بھی مصیبت اور آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ تو دنیا میں تو عذاب عمومی آتے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے مسلمان جو ہے نا، امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ مسلمان خوشی نہیں منا رہا ہے، بلکہ میں دعا کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی کہہ بھی رہا ہوں۔ ایمان والوں تو بڑا رحم دل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت آپ دیکھیں کہ طائف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، کتنے پتھر مارے گئے، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اس موقع پر بھی حضور نے کیا فرمایا کہ نہیں، رحمت کی دعائیں حضور نے فرمائیں۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو یا تو نیست و نابود فرما، اس کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ پھر اس ظالم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے جو پوری دنیا کے لیے مصیبت کا سبب بن رہا ہے نا۔ تو کوئی بھی ایمان والا خوشی نہیں منا سکتا جب کوئی آپدہ آئے، جب کوئی مصیبت آئے کسی علاقے پر ہے نا، کسی لوگوں پر، تو ایمان والا خوشی نہیں مناتا ہے۔ ہاں، وارننگ ضرور دی جا سکتی ہے، اور یہی وارننگ دی بھی جا رہی ہے کہ دیکھو کچھ دن پہلے تم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس علاقے کو ہم جہنم بنا دیں گے، کچھ دن پہلے دیکھو تم کیسے غازہ کے اندر جو معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے غازہ کے اندر کیسی بمباری ہوئی، کیسے لوگوں کے گھر ہی پر بم گرا کر ان کے گھر ہی کو قبرستان بنا دیا گیا، لاکھوں لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو ان کا درد تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب جب تمہارے ایک ایریے میں آگ لگی، جب تمہارے گھر اجڑ گئے تو تم رو رہے ہو، چلا رہے ہو، بلکھ رہے ہو، اب تمہیں درد فیل ہو رہا ہے، اب تمہیں تکلیف فیل ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی دوسروں کی بھی تکلیف کو سمجھو۔ ظلم کسی پر بھی ہو، ظلم کو ظلم کہو، دوسروں کی تکلیف کو بھی تکلیف سمجھو، مذاق مت اڑاؤ۔ جیسے کہ بہت سارے سیلیبریٹیز نے امریکہ کے اس بات پر بڑا جشن منایا تھا اور مذاق بنایا تھا، جو غازہ میں بچے مارے جا رہے ہیں، جو غازہ میں جو بھی کچھ ہوا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے نا، اسی لیے کسی پر ظلم مت ہونے دو اور ظالم کا ساتھ نہیں بن دو، بس یہی کہا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کہی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو راحت عطا فرما، اور جن ظالموں کی وجہ سے یہ پورے حالات بنے ہیں، اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہی نیست و نابود فرما دے، عام لوگوں کو، بے زبان جانوروں کو اللہ عافیت عطا فرما۔ یہ میری دعا ہے، اور یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے مجھے عرض کرنی تھی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔